يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کی فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں سورہ توبہ کا ایک بڑا حصہ نازل کیا گیا، اور اس غزوے میں منافقین نے بڑی سازشیں کی تھی، مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنے کی کوششیں کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بھی بدگوئیاں کی تھی۔ تو ان کی قلی کھولی گئی اور ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے سورہ کا نام، بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، رسوا کرنے والے اور ان کی حقیقتوں کو بیان کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہاں بیان فرمایا، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں بد دینی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے اپنی تمام قوتوں کو، اپنے تمام اسباب کو، اپنے تمام ذریعوں کو خرچ کرنا، استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اب وقت کے تقاضے اور حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے جہاد کی شکلیں، صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہے، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، راستے الگ ہو سکتے ہیں۔ اصل معنی ہے انسان اپنی بھرپور قوت اور طاقت کو دین کو بلند کرنے کے لیے اور بددینی کا مقابلہ کرنے کے لیے خرچ کرے، استعمال کرے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا کافروں سے جہاد کیجیے اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ کافروں سے جہاد اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو یہ شکل ہوگی کہ آپ سمجھائیں، ان کو واضح و نصیحت کریں، زبان کے ذریعے سے سمجھائیں۔ اور اس سلسلے میں مکی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، نمونے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب کہ کمزور تھے، وہاں کس طرح کافروں کا مقابلہ کیا ہے اور ان سے جہاد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قوت دے دے، طاقت دے دے، تو پھر ایسے کافروں کا مقابلہ جہاد کی شکل یہ ہوگی، پھر ہتھیاروں سے، طاقت سے، قوت سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہتھیار سے ان سے کیوں لڑنا ہے؟ کیا زبردستی ان کو اسلام میں داخل کرنا ہے؟ جہاد اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی کسی کو دین میں داخل کر دیا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو قبا پہلے آئے تھے، قبا کے بعد پھر ایک بستی بنو سالم کی تھی، جہاں جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ اس بنو سالم کی بستی میں، انصاری کی بستی تھی، ایک نوجوان تھے، ان کے والد تو مسلمان تھے لیکن وہ نوجوان عیسائی ہو، تو ان کے والد نے کہا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹے کو سمجھائیں، تھوڑا گمراہ ہو گیا ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور سمجھانے کا انداز تھوڑا اس طرح کا تھا کہ پریشر ڈال رہے ہو، تھوڑا جو ہے نا پریشر کا استعمال کر رہے ہو، بس اس طرح کا سمجھانے کا انداز تھا۔ تو وہ آیت جو مشہور ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، وہ اس موقع پر نازل ہوئی، اور نبی سے کہا گیا زبردستی آپ کسی کو دین میں نہیں داخل کر سکتے۔ تو جہاد جو ہوتا ہے یہ زبردستی اسلام قبول کروانے کے لیے اور ایمان قبول کروانے کے لیے اور دین میں داخل کروانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ پھر جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ جہاد اس لیے ہوتا ہے
کہ جو لوگ دین اسلام کی طرف لوگوں کے آنے میں رکاوٹ بن رہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، روڑا بن رہے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ جو لوگ ان کی وجہ سے دین میں نہیں داخل ہو پا رہے ہیں نا، وہ تو کم از کم آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا رحمت کا جام ہے۔ جو پیاسے لوگ ہیں ان کو اس سے محروم کرنے کے لیے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں تک نہیں آنے دے رہے نا، ان کو راستے سے ہٹایا جائے، اس لیے جہاد ہے، باقی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کافروں سے جہاد کیجئے، پہلے کافروں کا لفظ آیا ہے، ان سے جہاد ظاہر سی بات ہے طاقت، قوت، ہتھیار استعمال کر کے ہوگا، اور پھر کہا منافقوں سے جہاد کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ منافقوں سے جہاد اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کافروں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ منافق کیسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والا، اب اس سے اس طرح تو نہیں لڑ سکتے نا ہتھیاروں سے۔ تو منافق دو طرح کے ہوتے تھے آپ نظر، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی۔ اعتقادی منافق یعنی اس کا عقیدہ اندر سے کفر کا ہے، وہ مسلمان صرف دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہوا ہے، کسی مفاد کے لیے یا کسی ڈر سے بچنے کے لیے ہوا ہے، دل سے مسلمان اور مومن نہیں بنا ہے، کسی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل اس نے کر لیا ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، یعنی عقیدے کا منافق۔ اب ایمان یہ ایک دل کی چیز ہے، یہ دل کی چیز ہے، دل کے اندر ہم داخل ہو کے گھس کر نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا کفر ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ عقیدے کا منافق ہے، اس لیے کہ وحی اترتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اسی غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں نے جب سازشیں کی اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، حوصلہ توڑنے کی کوشش کی، تو پوری فہرست بتا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نام بنام جبرائیل امین نے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ پکا منافق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عقیدے کا منافق ہے، مسلمان تو نہیں ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے درخواست بھی کی تھی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان کا خاتمہ کر دوں، ان کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگ یہ کہنے لگیں گے، دنیا یہ کہنے لگے گی کہ اب تک تو محمد دوسروں سے لڑ رہے تھے، اور اب جب ان کو غلبہ مل گیا، طاقت مل گئی، حکومت بن گئی، تھوڑا پاور مل گیا، تو اپنے ساتھیوں پر ہاتھ صاف کرنے لگ گئے، اس لیے ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا جو منافق ہوتا ہے نا، وہ عملی کا مطلب ہے تو اس کے دل میں ایمان، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن شہوتوں کا، نفس کی خواہشات کا، شیطان کا، غلط سنگت اور صحبت کا، ماحول کا اس پر ایسا اثر ہے کہ نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتا ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی ہے، نماز کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، اور نیکیاں کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہے، اور کبھی کبھی اسلام کے بارے میں شک و شبہ بھی دل میں آ جاتا ہے، وہ ماحول کی وجہ سے، غلط اثرات کی وجہ سے۔ یہ اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کر لیتا ہے، اب وعدے کی خلاف ورزی کر جاتا ہے، یہ سب عملی منافق ہے، یعنی عقیدے کا تو منافق نہیں ہے لیکن عمل اس کا منافقوں والا ہے۔ اب ان سے جہاد کیسے کیا جائے گا؟ آج کل دیکھیں تو ہم میں سے اکثر ایسے ہی لوگ ہیں، ان سے جہاد کی شکل یہ ہے ان کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے، نیکیوں کی ترغیب دی جائے، برائیوں سے روکا جائے، غلط سنگت سے اٹھا کر اچھی سنگت، اچھی صحبت میں لانے کی کوشش کی جائے، جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی شکل میں دعوت و تبلیغ والے کر رہے ہیں، یہ وہی اچھے ماحول میں لانے کی کوشش کرنا ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ اسلامی حکومت کا بھی یہ کام ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہونا، جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں لوگوں کے لیے ماحول فراہم کرے، غلط ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ جب اچھے ماحول میں آئیں گے تو پھر ان کا جو اندر کا جو ہے نا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پھر نیکیوں کا جذبہ ان کے اندر آ جائے گا۔ تو یہاں پر جہاد کرنے کا جو کہا جا رہا ہے
یہ عقیدے والے منافقوں کے سلسلے میں، اور کہا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عملی جو منافق ہیں، ایمان کے اعتبار سے تو نہیں، عقیدے کے اعتبار سے تو نہیں، عملی منافق ہیں جن میں منافقوں والی خصلتیں، عادتیں، نشانیاں، علامتیں پائی جاتی ہیں نا، مسلم معاشرے اور سوسائٹی میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، نہ ان کو اونچے مقام پہ بٹھانا چاہیے، نہ ان کو عدالتوں میں جج بنانا چاہیے، نہ اپنے سماج میں، سوسائٹی میں ان کو عزت دی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایسے لوگوں کو عزت دی جانے لگے گی تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ اخلاص کی، صداقت کی، سچائی کی، وفاداری کی، اچھی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو جو کچھ بھی کرو، برا بھی کرو تب بھی آنکھوں پہ بٹھایا جائے گا اور کندھوں پہ سوار کیا جائے گا، تو پھر مسلم سوسائٹی کہاں رہے گی؟ پھر نیکیوں کا ماحول کیسے بن پائے گا؟ پھر تو لوگ اسی چیز کو اپنائیں گے جیسے سیاست میں چل رہا ہے، جو جتنا گیا گزرا ہے، گنڈا قسم کا، موالی قسم کا ہے، اس کو عہدے مل رہے ہیں تو لوگ اسی راستے کو اپنا رہے ہیں۔ نوجوانوں میں دیکھیے کہ بھائی اسٹیٹس دکھنا چاہیے، اب اسٹیٹس کیسے ہوگا؟ اچھا موبائل ہو، اچھی گاڑی ہو، اور برانڈ قسم کی ہر چیز استعمال کی جا رہی ہے، تو جائز حلال طریقے سے تو بہت کم حاصل ہوتا ہے، تو غلط طریقہ اپناؤ، اب غلط طریقے اپنائے جا رہے ہیں، تو پھر برائیوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی اور اچھائیوں کا ماحول نہیں بن پائے گا۔ اس لیے عملی منافقوں کے بارے میں بھی یہی ہے جہاد، کہ پھر ان کو وہ مقام نہ دیا جائے عزت کا، اعتبار کا، جو اچھے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ان پر سختی کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ عقیدے کے منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بہت یاوہ گوئی کی، بدگوئیاں کی، حضور کی شان میں گستاخی کی، ایمان والوں کے بارے میں بڑے عجیب عجیب جملے کہے کہ اگر یہ نبی جو بات کہہ رہا ہے وہ سچی ہے تو پھر ہم تو گدھے ہیں، گدھے سے بھی بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایک صحابی نے کہہ دیا تھا ہاں تم تو ہو ہی گدھے سے بدتر، اللہ کے نبی تو اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ تو منافق کی وہ بات حضور تک پہنچی تو وہ آ گیا کہ میں نے قسم ہی کھا دی، خدا کی قسم میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ وہ صحابی بیچارے رسوائی محسوس کرنے لگے، اس نے کہا تھا لیکن یہ جھوٹی قسم کھا کر بچ رہا ہے اور میری بے عزتی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک اللہ کی طرف سے وضاحت نہیں آ جائے گی تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ واقعی یہ مذاق اڑانے والے ہیں نبی کے اور ایمان والوں کے۔ اس طرح کے جملے انہوں نے کہے۔ منافق مختلف موقعوں پہ کہتے تھے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے والد منافقوں کے سردار تھے، عبداللہ بن ابی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، پہلے تو کچھ اور نام تھا، حبحاب یا حباب نام تھا، جس کے معنی شیطان کیا ہے۔ ایمان لے آئے تو حضور نے کہا تمہارا نام یہ نہیں، تمہارا نام عبداللہ رکھ لو۔ تو بہرحال بیٹے پکے سچے مومن، باپ منافقوں کا سردار، کسی موقع پر کہہ دیا کہ یہ جو ایمان والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو مکے سے آئے ہیں، ان کی تو مثال ایسے ہو گئی، چونکہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، جھڑپ کی نوبت آ گئی۔ تو منافقوں نے باتیں چلائی۔ اس موقع پہ منافقی کی سردار نے کہا یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے اپنے کتے کو کھلا پلا کر فربا کرو پھر تمہیں کاٹے گا۔ نعوذ باللہ، کس کے بارے میں کہا؟ حضور کے بارے میں کہا۔ ان کو یہاں ہم نے پناہ دی اور آج ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جملے مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اہل اسلام کے بارے میں کہتے تھے، اور غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا۔ غزوہ تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی کی اونٹنی گم ہو گئی کسی جگہ پر، چلی گئی چلتے چلتے اور دور چلی گئی اور پتہ نہیں چلا۔ اب اونٹنی کی تلاش ہو رہی ہے، منافقوں کو موقع مل گیا، کہنے لگے اوہو یہ صاحب تو زمین آسمان کی خبریں سناتے ہیں، آسمان کی خبریں سناتے ہیں، جنت جہنم کی خبریں سناتے ہیں، اور ان کو اپنی اونٹنی کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ مذاق کا، تمسخر کا یہ جملہ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، اور وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی اونٹنی فلاں میدان میں فلاں وادی میں کھڑی ہے، اس کی جو لگام و مہار ہے وہ درخت میں اٹک گئی ہے، آپ کسی آدمی کو بھیجیے اور وہاں سے وہ لے کے آئے۔ وہ آدمی گئے، وہیں کی وہیں اسی درخت سے اٹکی ہوئی کھڑی تھی۔ تو حضور کا سچا ہونا بھی ثابت ہو گیا اور منافقوں کی بھی
کلی کھل گئی کہ انہوں نے ایسا جملہ کہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو کہنے لگے یحلفون باللہ ما قالوا، قسم بخدا انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، جھوٹی قسمیں کھانے لگے، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. حالانکہ اسی سفر میں جملے کہے تھے. دیکھو ان کو اونٹنی کا پتہ نہیں کہ اونٹنی کہاں گم ہوئی ہے، اور روم اور ایران کو فتح کرنے چلے، اس طرح کے جملے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، کفریہ باتیں کہی ہے، اور اسلام کے بعد کفر کا راستہ اپنایا ہے. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے بعد پھر وہی کفریہ باتیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو وہ پا نہیں سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں مقابلے پہ گئے اور سامنے روم کی سپر پاور مقابلے پہ نہیں آئی، واپس آئے. جب واپس آ رہے تھے تو منافقوں نے سازش کی، تدبیر کی کہ بیچ میں ایک پہاڑوں کا رستہ آتا ہے، تنگ درہ ہے، تنگ راستہ ہے، وہاں سے جب محمد گزریں گے تو ہم کچھ لوگ جو ہے نا اپنا چہرہ باندھ کر وہاں کھڑے رہتے ہیں اور تنگ راستے میں ان کو دھکیل دیں گے، وہ کھائی میں جا کے گر جائیں گے اور کام تمام ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ سازش کی اور باقاعدہ اس طریقے پر کھڑے ہوئے اس راستے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آگے اس طرح کی سازشیں کرنے والے کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے والوں کو کہا تم رک جاؤ، پیچھے رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن یمان، جس کو منافقوں کی جن کو فہرست بتائی تھی، اور ایک صحابی غالباً اور تھے حضرت عمار ابن یاسر. آپ 3 افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور صحابی، کہ ہم 3 ہی جاتے ہیں وہاں سے گزرتے. حذیفہ ابن یمان کو پوری فہرست بتا دی تھی، اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان جب وہاں سے گزر کے دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں حضور کی طرف اونٹوں کی سواریاں کرتے ہوئے، تو ان کی طرف بڑھے کہ ان کے اونٹوں کو ماریں ان کے منہ پر اور واپس پلٹ جائیں، اور کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ان کو قتل کر دوں. حضور نے وہی کہا کہ نہیں نہیں، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ صاف کرنے لگ گئے ہیں. تو وہ لوگ اس موقع پر ڈھاٹا باندھے ہوئے، جیسے ڈاکو لوگ باندھتے ہیں نا، یا چور لوگ قسم کے، صرف آنکھیں نظر آئیں باقی پورا چہرہ چھپا رہے، اس طرح چہرہ چھپا ہوا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو معاملہ کھل جائے گا اور ہم پہچان لیے جائیں گے، اس لیے بھاگ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ پا نہیں سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ دشمنی کیوں پالی. وَمَا نَقَمُوا، انہوں نے یہ مخالفت نہیں کی، دشمنی نہیں پالی ہے اللہ اس کے رسول سے، ایمان والوں سے، مگر یہ کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا. یہ شکوے کا انداز ہے. ارے بھائی ہمارے ساتھ تم یہ برا معاملہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. مدینے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نہیں آئے تھے. مدینے اور مدینے والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مدینہ تو یثرب تھا. یثرب کا مطلب وباؤں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ، اور بیمار رہتے تھے لوگ. جب صحابہ آئے تو بخار میں مبتلا رہتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، میرے ابا ابو بکر سخت بخار میں تھے اور بخار میں مکے کو یاد کر رہے. بلال حبشی سخت بخار میں مبتلا ہیں، مکے کو یاد کر رہے ہیں، حالانکہ مکے میں کتنا ظلم و ستم کیا جاتا، پھر بھی مکے کو یاد کر رہے ہیں کہ یہاں کی وبا سے تو وہاں کی سختیاں ہی اچھی تھی. اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مدینے کی محبت مکے کی محبت سے زیادہ کر دے. اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں، میرے صحابہ کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے. اب یثرب نہیں، اب مدینہ ہو گیا، مدینۃ الرسول ہو گیا، اور بلکہ مکے سے دگنی محبت ڈال دے. یہ دعا فرمائی. اے اللہ مکے کے لیے تیرے خلیل نے دعائیں کی تھی برکت کے لیے، وہاں کے پھل فروٹ کے لیے، تیرا حبیب مدینے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یہاں کے پھل فروٹ میں برکت عطا فرما، یہاں کے مد مسا میں جو ناپنے کے پیمانے تھے ان میں برکت ڈال دے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. اور وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور اس کا جو بخار ہے، یہاں کی جو وبائیں ہیں، اس کو یہاں سے اٹھا کر جحفہ میں، جحفہ کی طرف منتقل کر دے. جحفہ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، بیچ میں جحفہ بھی پڑتا ہے، تو اس وقت وہاں یہودیوں کی آبادی تھی. اللہ اس کی بیماریوں کو، وباؤں کو وہاں ڈال دے. اللہ نے اپنے حبیب کی دعائیں قبول فرمائی.
خوشحالیاں عطا فرمائی۔ مدینے کو جانتے نہیں تھے لوگ، اور تنگحالی تھی، افلاس تھا، فقر و فاقہ تھا، خوشحالی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور پھر غنیمت کے دروازے کھلے، اللہ نے ان لوگوں کو خوب نوازا، اللہ کے رسول نے نوازا۔ اب جو یہ جو غزوہ تبوک ہو رہا ہے نا، یہ 9 ہجری میں ہو رہا ہے، جب جزیرۃ العرب تقریباً فتح ہو گیا تھا، 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ نبی سے مخالفت کیوں کر رہے ہیں، نبی سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا۔ نیکی کا صلہ یہ ہوتا ہے، یہ محسن کشی ہے، محسن کشی کہتے ہیں۔ محسن کشی کا مطلب جو احسان کرے اسی کو قتل کر دو، اسی کے خلاف ہو جاؤ۔ یہ منافقوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں، اب بھی رجوع کر لیں اور سازشوں سے باز آ جائیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر انہوں نے پیٹھ پھیری، روگردانی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں دردناک عذاب پہنچائے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس زمین پر، دھرتی پر ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست و کارساز کام بنانے والا ہوگا۔ منافقوں کا حال یہی ہوتا ہے، منافق دیکھتے ہیں حالات کو، ہوا کا رخ کدھر چل رہا ہے۔ ابھی حالات کا رخ دیکھیے، طاقت و قوت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو ادھر ہو لیے، اسلام کی برائی، مسلمانوں کی برائی، اور قرآن کے اندر سے خامیاں نکال رہے ہیں، اسلامی شریعت کی خامیاں نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ابھی ادھر کی ہوا تیز چل رہی ہے، ادھر ہو جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نفع ہے۔ بہت سارے منافق آپ دیکھیے آج بھی ہیں، ہوا کا رخ دیکھ کے وہ سمجھ رہے ہیں اب ایسا ہی رہے گا ہمیشہ، اب ایسا ہی رہے گا ہمیشہ، اب مسلمانوں کا دور ختم، مسلمانوں کا پاور ختم، مسلمانوں کی طاقت ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات پلٹتے ہیں، اور جب حالات پلٹیں گے تو پھر یہی معاملہ ہے، دھرتی پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، استعمال کرنے والے استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ آج کل استعمال کر رہے ہیں، کل حالات پلٹیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، دبکتے پھریں گے اور چھپتے پھریں گے، اور پھر آج تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے خلاف اب جو ہے سرتن سے جدا، یہ نعرے لگ رہے ہیں، فلاں لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ یہ کہیں گے ہمیں عزت ملے گی اس معاشرے میں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ہر طرح کا تعاون ملے گا۔ لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا میں کب حالات کس طرح پلٹ جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے منافقوں کو کہا جا رہا ہے پھر زمین میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، عام منافقوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی آئے، ان کو خوشحالی ملی، ان کو جو ہے طاقت ملی، مدینے کا ماحول اچھا ہو گیا۔ اور خاص منافقوں کے بارے میں کچھ خاص لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا، دعاؤں کی درخواست کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اللہ اگر اپنے فضل و کرم سے نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک صحابی تھے، ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں خوشحال ہو جاؤں، مجھے مال مل جائے، دولت مند بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو لیکن ضرورتیں پوری ہو جائے اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور عبادات سے اللہ سے آخرت سے غافل کر دے۔ انہوں نے کہا پھر اصرار کیا رسول اللہ نے میرے لیے دعا کر دیجئے میں دولت مند بن جاؤں، اللہ کی راہ میں خوب دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، میرا طریقہ اپنا لو، میں قناعت پسند ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ پیشکش کی اگر تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دو، پھر بھی میں نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، میں جو کچھ مل جائے اسی پر خوش رہنا چاہتا ہوں، میرا طریقہ اپنا لو۔ انہوں نے اس طرح کہ نہیں رسول اللہ دعا کر دیجئے میں دولت مند بن جاؤں، پھر خوب اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، خوشحال ہو گئے۔ وہ بکریاں پالتے تھے، جانور پالتے تھے، تو ان کے جو ریوڑ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ اب مدینے میں آبادی میں ان کے لیے رہنا ممکن نہیں رہا، ریوڑ بڑھ گیا، تو انہوں نے یہ کیا آبادی چھوڑ کر مدینے کے کنارے پہ رہنے لگے، وہاں چارہ پانی کا نظم تھا، آسانی تھی، تو وہاں رہنے لگے۔ اب وہاں جب رہنے لگے تو ہر نماز میں تو پہنچ نہیں سکتے تھے، دن کی نمازوں میں ظہر عصر میں آتے تھے، باقی نمازیں غائب۔ پھر ریوڑ بڑھ گیا اور اضافہ ہو گیا،
تو وہ مدینے کے اطراف میں بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا رہنا، پریشانی ہونے لگی پانی کی، جانوروں کے رہنے کی، کچھ اور دور چلے گئے جنگل میں۔ اب وہ جو 2 نمازیں تھیں وہ بھی غائب، ظہر اور عصر بھی غائب، 5 نمازیں غائب، صرف جمعہ آتے تھے۔ اللہ نے اور اضافہ کر دیا ریوڑ میں، تو اور زیادہ دور کی گئے، جمعہ بھی غائب۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا، زکوٰۃ وصول کرنے کا، یہ تقریباً 9-10 ہجری میں ہی کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے، جاؤ اہل ایمان جہاں کہیں بھی رہ رہے ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، لکھ کے دیا ہماری طرف سے ہیں اور اس طرح اتنی زکوٰۃ وصول کریں گے۔ جب ان کے پاس صحابی پہنچے تو کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے آئے، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے تو یہ جزیہ ٹیکس محسوس ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں، یہ ٹیکس ہے۔ اچھا تھوڑا ادھر گھوم کے آ جاؤ، پھر میرے پاس آ جانا، پھر لے لینا۔ وہ صحابہ سب سے وصول کر کے آئے، ان کو کہا کہ سب سے وصول کر لیا، پھر آپ دیکھ لیجئے، دے دیجئے زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ دے دیجئے۔ کہنے لگے مجھے تو یہ جزیہ ٹیکس محسوس ہو رہا ہے اور ابھی میں نہیں دوں گا، غور و فکر کروں گا، اس کے بعد دیکھوں گا۔ وہ صحابہ جو وصول کرنے والے تھے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَيَا ثَعْلَبَةَ، ثعلبہ نام تھا ان کا، وَيَا ثَعْلَبَةَ، ثعلبہ کی بربادی ہو، افسوس اس کی صورتحال پر، اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے دے گا، میں خوب اللہ کی راہ میں لٹاؤں گا، اور جب اللہ نے دیا تو عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر دی۔ اس کے کچھ رشتہ دار وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے جا کر اس کو خبر دی، اب جب خبر دی نا تو بھاگتا ہوا آیا۔ یہ ظاہر میں مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا، بھاگتا ہوا آیا اور اب کہنے لگا زکوٰۃ لے لیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب ٹائم چلا گیا، اب افسوس کرنے کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے پھر حضرت حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس وہ زکوٰۃ لے کے آتا رہا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تو ہم بھی قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، اب یہاں نام تو نہیں لیا نا، لیکن قرآن تو آئینہ دکھاتا ہے، ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں، تجارت کاروبار میں قدم بڑھاتے ہیں اور راستہ کھلتا نہیں ہے تو وعدہ کرتے ہیں، عہدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، یا تو زبان سے کہتے ہیں یا دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے اللہ تنگی دور کر دے، خوشحال بنا دے، مجھے نواز دے، میں خوب دوں گا، ارے فلاں کے پاس اتنا مال ہے، کنجوس ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے، میں تو خوب رسیدیں کٹواؤں گا، خوب اللہ کی راہ میں دوں گا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ زبان سے بھی ہم کہتے ہیں یا دل کے اندر تو جذبہ تو ہوتا ہے، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے اس میں آئینہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا تو بخل کرنے لگ گئے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اور انہوں نے پیٹھ پھیری، روگردانی کرتے ہوئے، چہرہ پھیرتے ہوئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ان کے پیچھے لگا دیا۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت تک، یعنی ہمیشہ کے لیے ان کے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے، کہا تھا ہم ایسا کریں گے لیکن اس کی خلاف ورزی کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو نیکیوں پر جمے رہنا چاہیے، اور بری خصلت ہے، بری عادت ہے تو فوراً اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے، ورنہ جب وہ جڑ پکڑے گی تو اس کا انجام جو ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب یہ صحابہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں دوں گا لیکن بخل کرنے لگ گیا، بخل تو بری عادت ہے، اس پر جمے رہے یہاں تک کہ نفاق اس کا رزلٹ نکلا، منافقت، قیامت تک منافقت کا دبا لگ گیا۔ تو بری عادتیں جو ہوتی ہیں نا برائی کی، وہ جب جڑ پکڑ لیتی ہے نا تو پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹ پائیں، اور پھر اس کے رزلٹ جو ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خاتمہ بالشر بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برا جو خاتمہ ہوتا ہے نا یہ غلط عادتوں اور بری عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا الم یعلموا، کیا یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جذبات کیا ہیں۔ صرف زبان سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے
لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی غلط عادتوں سے، برائی سے، برے جذبات سے، برے احساسات سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدی، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔